السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے لیے رزق میں اضافے یا برکت کہہ لیں، بلکہ برکت کہنا زیادہ مناسب ہے کہ رزق میں برکت کے لیے ایک وظیفہ لے کے آئی ہوں۔ امید ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کی حاجات کو پورا کرے گا، آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے گا۔ یہ ایک وظیفہ بھی ہے اور اس کو آپ عادت بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ اصل تو یہ ایک عادت بننی چاہیے۔ ویسے تو یہ کچھ الفاظ ہیں جو کہ ہمیں ان کو عادت بنا لینی چاہیے اور بہت ہی آسان ہے، اس کو کرنا بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ صرف اس کے لیے ہمیں اپنی نیت کرنی چاہیے کہ ہم نے یہ کیسے کرنا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے وہ کیا کرنا ہے، وہ عمل کیا ہے اور کب کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کے رزق کا وعدہ فرما رکھا ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ کم دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، اور کسی کو زیادہ دے کے پھر کمی آ جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے۔ اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے کم دیا ہوتا ہے، پھر کبھی حالات بہتر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس موقع پہ جب کسی کا رزق کم ہوتا ہے یا حالات ناسازگار ہوتے ہیں تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، انسان کو اس وقت شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا، اور صبر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ جو انسان ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہ ناشکری اس کی پسند نہیں آتی، تو جس کی وجہ سے اس کی مصیبتوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث بھی ہے کہ جزا فضا کے نقصانات ہیں، تو وہ حدیث میں آپ کو سناتی ہوں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ نقل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من سخط رزقہ، یعنی جو آدمی اپنی تنگی رزق پر ناراض ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر وہ ناراض نہ ہو۔ یعنی کیا ہے کہ وہ جو شخص بھی تنگی رزق پر ناراض ہوتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ گویا کہ وہ اللہ کی تقسیم پہ ناراض ہوا۔ آگے بھی ہے حدیث کہ وَبَثَّ شِکوا، اور اس تنگی رزق کا شکوہ پھیلائے، یعنی کہ وہ اس رزق کی تنگی کا لوگوں کے سامنے رونا روئے، لوگوں کو شکایت کرے، تو اس کا مطلب بھی یہ ہوا کہ وہ گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی شکایت کر رہا ہے۔ وَلَمْ يَصْبِرْ، اور صبر نہ کرے، یعنی اس پہ صبر نہ کرے بلکہ واویلا کرے، یعنی جزا فضا کرے۔ لَمْ يَسْعَدُ لَهُ إِلَى اللَّهِ حَسَنَةٌ، تو اس کی کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کا کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوتا۔ وَلَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو سخت غصہ ہوگا، یعنی آخرت میں بھی اس کے اوپر غصہ ہے اور دنیا میں بھی کوئی نیکی قبول نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے پھر اس کی رزق میں تنگی آتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ بتایا جاتا ہے اس حدیث کی روح سے کہ رزق کی تنگی یہ اس جزا فضا کرنے سے آتی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی جو تقسیم ہے، جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں رکھی ہے کہ کتنا دینا ہے میں نے، تو اس پہ انسانوں کو شکر کرنا چاہیے، اس پہ راضی رہنا چاہیے، اور اس رزق کی تنگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ناراضگی کا اظہار کرنے اور شکوہ کرنے کا انجام یہ ہوتا ہے کہ انسان کی کوئی نیکی آسمان کی طرف ہی نہیں جاتی۔ نیکی کا اللہ کی بارگاہ میں نہ پہنچنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نیکی قبول ہی نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ شکر کرنے کا کتنا ثواب ہے، کہ صرف ثواب ہی نہیں ہے، اللہ راضی ہی نہیں ہوتا بلکہ شکر کرنے سے اللہ تعالیٰ زیادہ عطا فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں مزید عطا کروں گا۔ یعنی کسی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت پہ شکر گزار ہونے کا کیا مطلب ہے کہ جب شکر کرو تو اس پہ اللہ فرماتا ہے کہ میں زیادہ دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم کفران نعمت کرو گے، ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بھی سخت ہے، اور وہ کتنا سخت ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ بعض اوقات کسی پہ مصیبت آتی ہے تو وہ اس کے اوپر گڑ گڑاتا ہے، جزا فضا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری کے الفاظ کہہ دیتا ہے، تو وہ اس کی مصیبتیں ختم نہیں ہو رہی ہوتی ہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں۔ رزق میں بھی کمی آ جاتی ہے تو وہ اور گڑ گڑاتا ہے، اور کمی آتی ہے تو بہت دیر تک اسی حالت میں رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی پھر وہاں پہ بھی غصہ ہوتا ہے، یعنی کہ یہ نہ دنیا کا رہا نہ آخرت کا رہا۔
تو کیا فائدہ ہوا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی قسمت میں جو رزق لکھا ہے اس کو مل کے رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ میں بھی کھلاتا پلاتا ہوں. اور دیکھیں حدیث بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مایوسی بھی گناہ ہے، کہ یہ میرے حالات ٹھیک نہیں ہوتے. کئی لوگ روتے ہیں کہ حالات نہیں ٹھیک ہو رہے اور ہونے ہی نہیں ہے، میری قسمت میں یہ لکھا وغیرہ وغیرہ. یہاں حدیث اس بات سے منع کر رہی ہے کہ یہ کیونکہ مایوسی کی باتیں ہیں اور جو کہ گناہ ہیں، بلکہ کفر میں ابھی آ جاتا ہے بعض اوقات. ایک حدیث پاک میں ہے کہ جب تک تمہارے سر ہلنے کی طاقت رکھتے ہیں اور تمہارے بدن میں جان جب تک باقی ہے، اپنے رزق سے تم مایوس نہ ہو. بے شک انسان ماں کے پیٹ سے ایک ننھا کمزور وجود لے کر آتا ہے، پھر خدا اسے رزق دیتا رہتا ہے اور وہ توانا آدمی بن جاتا ہے. یہاں پہ بھی ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انسان کا رزق اس کو ملتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ ایک توانا آدمی بن جاتا ہے. پھر ہم کیسے گناہ گار ہیں، کتنے بڑے گناہ گار ہیں اللہ تعالیٰ کے، کہ ہم کسی تھوڑی سی تنگی پہ، تھوڑی سی پریشانی پہ ہم مایوسی پہ آ جاتے ہیں، الٹا شکوہ شکایت کرتے ہیں، تو وہ اور زیادہ رزق کی تنگی کا باعث بنتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شکر کرنا چاہیے. اگر ہمارے پاس تھوڑا بھی ہے اس پہ بھی شکر کریں. اور اگر پریشانی کی بات ہے، اگر کوئی مصیبت آ گئی، رزق کی تنگی آ گئی ہے، تو اس پہ ہمیں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے. نہ کہ ہمیں گلا شکوہ کرنا چاہیے، لوگوں کے سامنے ڈھنڈورا پیٹنا چاہیے، نہ کہ ہمیں واویلا کرنا چاہیے، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ اس پہ صبر کرنا چاہیے. صبر سے بھی اللہ تعالیٰ زیادہ دیتا ہے، اور صبر کے الفاظ جو ہیں وہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہیں. اب میں یہاں پہ آپ کو 3 عادتیں بتانے والی ہوں، جس میں پہلی عادت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو ہم نے عادت بنانا ہے. کیسے بنانا ہے وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں. دوسری ہے الحمدللہ رب العالمین. پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا وظیفہ یا پہلی عادت. دوسرا کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، یہ بھی وظیفہ یا عادت. انا للہ و انا الیہ راجعون یہ تیسرے نمبر پہ ہے. اور ان کو ہم نے کب پڑھنا ہے؟ بلکہ اس کو صرف پڑھنا ہی نہیں ہے، اس کو مستقل عادت بنا لینی ہے. تو اس کے بہت سے فوائد ہمیں سامنے انشاءاللہ نظر آئیں گے، آپ سب کو نظر آئیں گے. رزق میں اضافہ ہوگا، پریشانیاں دور ہوں گی، مشکلات دور ہوں گی، حالات سازگار ہو جائیں گے، اور مالی حالات آپ کے بہت بہتر ہو جائیں گے. دل کو بھی سکون ملے گا انشاءاللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے ہر کام شروع کرنے سے پہلے ہم نے پڑھنا ہے. یعنی ہانڈی پکا رہے ہیں ہم، سالن بنا رہی ہیں، اگر عورتیں ہیں، میری بہنیں ہیں، تو وہ سالن بناتے وقت اگر اس میں سبزی ڈالتی ہیں تو تب بھی بسم اللہ پڑھیں. چمچہ ہلانا شروع کرتی ہیں تب بھی بسم اللہ پڑھیں. آٹا گوندنے سے پہلے آٹا لیا یا پھر اس کو گوندنا شروع کیا تب بھی بسم اللہ سٹارٹ میں کم سے کم شروع میں پڑھ لیں. اس کے علاوہ جب کسی سے ہم کوئی چیز پکڑتے ہیں، کوئی ہمیں کوئی اللہ کی نعمت ہی پکڑاتا ہے، ظاہر ہے کوئی اچھی سی چیز گھر میں آتی ہے، سبزی ہی آ جاتی ہے، یا کوئی بھی چیز ہمیں کوئی آگے پیسے پکڑا دیتا ہے، تو ہم اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پکڑیں گے. دل میں پڑھ لیں بے شک، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے الحمدللہ رب العالمین بھی کہنا ہے. یعنی بسم اللہ کہہ کے ہم نے پکڑنا ہے تاکہ اس میں برکت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے. اور الحمدللہ رب العالمین یا پھر خالی الحمدللہ کم سے کم پڑھ کے اللہ کا ہم اس پہ شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے. تو شکر سے کیا ہوگا کہ ہمارے اس رزق میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائیں گے. اور اسی طرح ہماری کوئی چیز گرتی ہے، ٹوٹتی ہے، یا کوئی نقصان ہوتا ہے، اس پہ ہمیں صبر کے ساتھ ہی صبر کے الفاظ بھی کہنے چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہم لوٹ کے جائیں گے. تو اللہ اس نقصان کو بھی پورا فرما دیتا ہے اور ہمیں اس کے بدلے میں کوئی اسی جیسی چیز یا اس سے بھی بہترین چیز عطا فرماتے ہیں. تو وہ گویا کہ ہمارا نقصان جو ہے اس کے پڑھنے کی وجہ سے ہوا ہی نہیں، اور وہ کبھی نہ کبھی ہمیں مل کے رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہمیشہ پورا ہو کے رہتا ہے. تو یہ ہم نے 3 ہمارے وظیفے یا ہیبٹس ہماری ہو گئی، اس کو ہم نے اپنی عادت بنا لینا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بہت سے ثمرات ہم سب کو عطا فرمائیں گے. اس پہ ہمیں اللہ تعالیٰ سب کو ان باتوں پہ بھی اللہ کے بتائے ہوئے تمام اصولوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین ثم آمین. آپ نے اگر کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ میں ہمیں پوچھ سکتے ہیں ہم سے، پھر میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جواب دوں گی.